السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض وفات کا بیان چل رہا تھا، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حجۃ الوداع کے بعد سفر کے مہینے میں اور سفر کے بھی بالکل آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی، اور یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ حجۃ الوداع میں جب سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے دامن میں ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. کسی نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اس میں اب اس بات کی بو آ رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. ایک خبر یہ آئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، یہ بتلایا گیا تھا. اپنی وفات سے پہلے جب بیمار تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی، اور انہی صاحبزادی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلی ہے اور انہی کی اولاد سید کہلاتی ہے. ملاقات کے لیے آئیں ابا سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ملاقات کے لیے آتی تھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے کو چومتے تھے، سر پر ہاتھ رکھتے تھے
ان کی خیریت دریافت کرتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ تعلق اور محبت. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہونے کی حیثیت سے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. یہ عزت و تکریم میں آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی تھی. اتنی محبت ہے باپ بیٹی میں. بیماری کی حالت میں آئے حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے, ساتھ بٹھایا, اپنی جگہ پر بٹھایا. محبت کی باتیں ہوئیں اور بات کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بات فرما رہے ہیں, آپ نے ان کا رونا جو تھا وہ برداشت نہیں ہوا. پھر کوئی بات فرمائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تبسم فرمانے لگی, ہنسنے لگی. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے, بیٹی یہ میں نے آج تک کوئی ایسا رونا نہیں دیکھا جس میں ہنسنا ہو, کوئی ایسا ہنسنا نہیں دیکھا جس میں رونا ہو, کیا بات کی؟ عرض کیا اماں جی بات یہ کہ یہ میرے اور ابا کے درمیان ایک راز ہے, بس کو رہنے دیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس راز کو کھولا. اس میں بھی وفات کی خبر ہے, اس لیے سنا رہا ہوں. فرماتی ہیں کہ جب میں ابا کے, حضرت اما عائشہ نے پھر پوچھا نا وفات کے بعد, تو کہنے کی جب میں ابا کے پاس آئی تو باتوں باتوں میں میرے ابا نے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر بتلائی کہ یہ جو اب میں بیمار ہوں اسی بیماری میں رخصت ہے. مجھے رونا آ گیا, اور جب رونا آیا آپ نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو مجھے ایک خبر اور دی. دیکھیے یہ غیب کی خبر نہیں ہے, یہ اللہ نے جو وحی فرمائی ہے اس کی خبر. کیونکہ وحی کی کئی قسمیں ہیں. ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ جبریل امین خود آئیں, اللہ کا پیغام اپنی زبان سے پڑھ کر بتلائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنیں. وحی کی ایک قسم یہ ہے. وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں کوئی بات آئے اور وہ بات اللہ کے نبی اور رسول آگے بیان کریں, یہ بھی وحی ہے. وحی کی تیسری قسم ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست رسول کے اور نبی کے دل میں کوئی بات ڈالے اور اس بات کو وہ آگے بیان کریں, یہ بھی وحی کی قسم. تو یہ ایسی وحی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے خاندان میں جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہی تو ہوگی. میں نے یہ بات سنی, مجھے ہنسی آ گئی. کتنی خوشخبری کی بات تھی. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. اور یہ سب سے پہلی گھر کی فرد ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی فرد ہیں اور دنیا سے جا رہی ہیں. اس میں بھی وفات کی خبر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, چوتھی خبر فرماتے ہیں کہ انتقال سے چند دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور علیہ السلام نے ہم چند لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد بڑی حسرت بھری نگاہ سے ہم لوگوں کو دیکھا اور آنسو نکل آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں بھی آپ کی دنیا سے جانے کی خبر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, چوتھی بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا ہوں. اس کو محسوس کیجیے کس کے لیے فرما رہے ہیں.
فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی تم تو میرے ساتھی اور دوست ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے بھی بعد آئیں گے دنیا میں مسلمان، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں اور آپ، ہماری سب کی بات ہو رہی ہے، سارے مسلمانوں کی. کیا فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام؟ اے کاش میں ان کو دیکھ سکتا. کتنی محبت ہے حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے. یہ بات سنانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں بھی وفات کی خبر ہے، دوسرا مقصد یہ ہے اس بات کے سنانے کا کہ آیا جتنی حضور علیہ السلام کو ہم سے تعلق اور محبت ہے ہمیں بھی اتنا ہے نہیں ہے. یہ مجھ سمیت ہر آدمی سکون کے وقت میں آنکھیں بند کر کے غور کر کے تدبر کر کے دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو میرے ساتھ کیا تعلق تھا اور میرا حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہی تو سیرت ہے. سیرت کے بیان کا، سیرت کے واقعات کا یہی تو ایک مطلب ہے. حضور علیہ السلام راتوں کو اٹھتے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی اور انسانوں کی خیر خواہی کی دعا مانگتے ہیں. کیا ضرورت پڑی تھی؟ حضور علیہ السلام تو بخشے بخشائے تھے. حضور علیہ السلام کو تو اگرچہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا اور اس گناہ نہ ہونے کے باوجود مغفرت کا پروانہ پہلے مل چکا تھا، لیکن راتوں کو اٹھتے ہیں، جہاں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اپنے لیے وہاں ہمارے آپ کے لیے بھی کرتے ہیں. ضرورت تو نہیں تھی حضور علیہ السلام کو، لیکن یہ محبت اور تعلق کی بات ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ جو تعلق تھا کیا ہمیں بھی اتنا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اتنا نہیں ہے تو ایک ذرا سے ذرے کے برابر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعوت غور و فکر. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا. اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. اس میں بھی آپ کی وفات کی خبر ہے. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں ہے، مرض وفات میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے اور اس چادر کے اوپر جب میں نے ہاتھ رکھا تو بخار کی کیفیت چادر کے باہر سے محسوس ہو رہی تھی. اتنی سخت تکلیف. ایک صحابی ہیں، وہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جتنا تمہیں ہوتا ہے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار ہے. ہمیں 103 104 اگر بخار ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اوسان بھی ختم ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے 2 آدمیوں کے برابر. تو ہم اپنے ٹمپریچر کے حساب سے دیکھیں تو کتنا ہوگا؟ وہ صحابی بھی اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبھی تو آپ کے ہر عمل میں جو اجر ہے وہ دگنے سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے. حضور علیہ السلام تکلیف کی حالت میں بالکل انتقال سے پہلے حضرت جبریل امین اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے. دونوں نے آ کے سلام کیا. حضرت جبریل امین نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس وقت یہ آپ کے پاس آنا بحیثیت ایک پیغمبر کے پاس آنے کے آخری آنا ہے. وہی لے کے آتا ہوں میں، میرا آپ کے پاس یہ حاضری آخری ہے. اس کے بعد اب میں ان کاموں کے لیے کبھی بھی نہیں آؤں گا. اور آپ کی مجھ سے ملاقات یہ آخری ہے، اب آپ کے جانے کا وقت ہے.
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا اور یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ میرے حبیب سے جا کر پوچھو آپ کی تمنا کیا ہے، آپ ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میں اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے جواب دیا علیہ السلام کہ جس طریقے سے آپ کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہے، اس اللہ کو بھی آپ سے ملاقات کا شوق ہے، اور روح قبض کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر میں آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا، اللہم بالرفیق الاعلی، 3 دفعہ فرمایا، تیسری مرتبہ میں ہاتھ گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کے سر مبارک میری گود میں تھا، وصال کے بعد میں نے اس کو اٹھا کر بستر پر رکھ دیا۔ ایک بات اور، اہل علم نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں پہنچی، ان تکلیفوں کے بیان کا ایک مقصد ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے، بڑی سخت قسم کی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام کے چچا محترم ہیں، کہتے ہیں انتقال ہو گیا، کئی دن ہو گئے مجھے سکون ہی نہیں آیا، صبر ہی نہیں آیا۔ ایک دیہاتی بدو مدینہ منورہ میں آیا، حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا، اور جب مجھ سے ملا اور میری یہ کیفیت دیکھی، اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ یہ ہے وہ حکمت۔ کہنے لگے عبداللہ تمہارے والد کا بے شک انتقال ہوا ہے، صدمے کی بات ہے، لیکن اب تو کئی دن گزر گئے، ابھی بھی تمہیں صبر نہیں آیا، تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے والد کے انتقال کی جگہ حضور علیہ السلام کے انتقال کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے ایسی بات مجھ سے کہی کہ اس کو آپ کے انتقال کا جو واقعہ تھا، اس کو جب میں نے ذہن نشین کیا تو اپنے والد کے انتقال کا جو صدمہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام پر جو تکلیفیں آئیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ہمیں چاہیے حضور علیہ السلام پر آنے والی تکلیفوں کو یاد کریں، ہماری تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہلکی ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جتنے انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، ان سب کو جتنی تکلیفیں پہنچی ان سب کے برابر تنہا مجھے تکلیف پہنچی، مشرکین سے اور دوسرے لوگوں سے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو یاد کرو تو تمہاری تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام کی کیا حالت تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ آئے اور واپس جب مکے گئے تو مکے میں اپنے لوگوں کو، مشرکین کو یہ بات کہی کہ اے لوگوں، میں دنیا میں گھوما ہوں، دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، لیکن جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی بات ہے میں نے ایسی کہیں نہیں دیکھی۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ تھوکتے ہیں تو لوگ اس کو ہتھیلی پر لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ایسے لوگ نہیں دیکھیں۔ تو ایسا آدمی جب دنیا سے چلا جائے، اور موت تو آنی ہے سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اس کو موت آئے گی، یہ یہاں سے جانے کے لیے موت ہی دروازہ ہے بس۔ تو حضور علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر اور کیسے عقل مند اور کیسے جری اور بہادر، جن کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جدھر سے جا رہے ہوتے ہیں شیطان ادھر سے ادھر چلے جاتا ہے۔ کیسے شخص ہوں گے وہ؟ نبی نہیں تھے،
لیکن غیب کی حالت میں اللہ کی باتیں ان کے متعلق آتی تھی، نبی تو نہیں تھے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جو انہوں نے رائے دی، اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک دم ایسی عقل جو ہے وہ معاف ہوئی، تلوار میان سے نکال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی کے اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، اگر تم نے اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو اس گردن سے، اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، 40 دن اعتکاف کیا تھا، پھر واپس آ گئے تھے قوم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے، واپس آ جائیں گے۔ اوہو، ایک صحابی ہیں، ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں، انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا بھائی ابو بکر کو تلاش کرو، کہاں ہیں وہ اس وقت؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا سختہ طاری ہوا کہ چلتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے اس خبر کو سن کر، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے میں اپنے گاؤں میں تھا، اپنے قبیلے میں تھا، رات کو ہمیں خبر ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بیمار ہیں، ساری رات نیند نہیں آئی، اور صبح کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو کہنے والے کی کہیں سے آواز سنی، بعد میں پتہ چلا یہ جنات کی آواز تھی۔ وہ اس پر اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے، کچھ اشعار پڑے عربی کے، اور یہ سن کر میں مدینہ طیبہ کی طرف بھاگا۔ جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو میں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اس طریقے سے دیکھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے غم میں نڈھال تھے، رو رہے تھے، اور اس طریقے سے شہر میں آواز محسوس ہوتی تھی جیسے حاجی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، ایسی آواز۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر کو ڈھونڈو، دیکھا تھوڑی دیر میں، اسی دن جس دن وصال ہوا ہے صبح کو حالت اچھی تھی، صحت تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی کہ آج تو ماشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہے، میں کئی دن سے اپنے گھر نہیں گیا، اپنے گھر ہو جاؤں، 1-1.5 میل کے فاصلے پر ان کا گھر ہے۔ وہ چلے گئے، وہاں ان کو جا کر کسی نے بتلایا، فوراً آئے، آنے کے بعد مسجد نبوی میں نقشہ دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ بات کہے چلے جا رہے ہیں مسلسل، کچھ نہیں کہا، سیدھے حجرہ نبوی میں گئے۔ جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ رب العزت آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا، بس ایک ہی دفعہ موت آئی ہے۔ اور یہ کہہ کر باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں جا کر ممبر پر بیٹھ گئے، فوراً ممبر رسول پر سب کو جمع کرا، سارے آ گئے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے تو اللہ کو تو موت نہیں آئے گی، وہ تو حی و قیوم ہے، موجود ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کتنے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ افإن مات، تو اگر ان کو کسی رسول کو موت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، او قتلن، یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پاؤں سے پھر جاؤ گے اسلام پر، اور اسلام کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور یہ بات یاد رکھو جو اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اسی کا ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی، گر گئی نیچے، محسوس ہوا کہ شاید ابو بکر صدیق پر یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اور ہم اس کو پڑھتے تھے، غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی سن 3 ہجری میں۔ کہتے ہیں میرے اوسان جو تھے وہ بحال ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یقین کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔